کروڑوں درود طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے روایت ہے، اللہ تعالی نے جنت میں ایک درخت پیدا فرمایا ہے. کیسا درخت ہے وہ؟ سبحان اللہ. اس کا پھل سیب سے بڑا ہے، انار سے چھوٹا ہے، مکھن سے زیادہ نرم ہے، شہد سے زیادہ میٹھا ہے. خوشبو کیسی ہے؟ سبحان اللہ، مشک سے زیادہ. اس درخت کی شاخیں تر موتیوں کی ہیں، یہ موتی بھی اور وہ بھی تر ہے. اس درخت کا تنا جو ہے سونے کا ہے، گولڈ کا. اس کے پتے ہیں زبرجد کے. کیسا عالیشان درخت ہے، سبحان اللہ. اس کا تنا سونے کا، پتے زبرجد کے، شاخیں تر موتیوں کی، پھل اس کا سیب سے بڑا، مکھن سے زیادہ نرم، شہد سے زیادہ میٹھا، مشک سے زیادہ خوشبودار. یہ پھل اس کو ملے گا، اس پھل سے وہی کھائے گا. اس درخت کا پھل اسے عطا ہوگا جو سرکار والا تبار حبیب پروردگار صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھے گا. سبحان اللہ. وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے. ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے. تو درود پاک پڑھنے والوں کے لیے کیسے کیسے انعامات ہیں، کیسے کیسے اکرامات ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اے عاشقان رسول اس سلسلے میں شرکت کیجیے. انشاءاللہ آج نسیان دور کرنے والا درود پاک بھی میں آپ کو پڑھاؤں گا. انشاءاللہ قصیدہ درود جو اعلیٰ حضرت نے لکھا اس کے اشعار بھی میں آپ کو سناؤں گا، اور اللہ نے چاہا تو اس کے معنی بھی سمجھانے کی کوشش کروں گا. تو درود پاک پڑھنے والے کے لیے جنت کے انعامات ہیں، جنت کے پھل ہیں. سبحان اللہ. اور جو کوتاہی کرے وہ ٹھیک نہیں ہے، کوتاہی کرنا ٹھیک نہیں. حضرت سیدنا ابو سلیمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں. ایک مرتبہ میں نے خواب میں مدنی سرکار دو عالم کے مالک و مختار حبیب پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار کیا. فرمایا، اے ابو سلیمان، تو میرا نام لیتا ہے، اس پر درود شریف بھی پڑھتا ہے، وسلم کیوں نہیں کہتا؟ یہ 4 حرف ہیں، وسلم میں 4 حرف ہیں، اور ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. حضرت سیدنا ابو سلیمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا پڑھا کرتے تھے؟ صلی اللہ علیہ. ان پر اللہ کا درود ہو. یہ درود شریف تو اس میں سلام نہیں ہے، اور صلی اللہ علیہ وسلم اس میں درود بھی ہے، اس میں سلام بھی ہے. تو صرف لفظ وسلم ترک کرنے پر
حضور پر نور شافع یوم النشور شاہ غیور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے، ناراضی کا اظہار فرمایا۔ وہ غافل اور سست لوگ جو پورا درود ہی غائب کر دیتے ہیں، وہ غور کریں۔ جو سواد آدھا بناتے ہیں یا صل عم لکھ کر گزارا کرتے ہیں، تو ڈریں کہیں اللہ کے محبوب ناراض نہ ہو جائیں۔ اگر وہ ناراض ہو گئے تو قبر و حشر میں ہمارا کیا بنے گا؟ اللہ تعالی ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضی سے بچائے۔ حضرت حسن رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں، جناب مصطفیٰ ہوں جس سے ناخوش، جناب مصطفیٰ ہوں جس سے ناخوش، نہیں ممکن کہ ہو اس سے خدا خوش۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس سے ناراض ہو جائیں تو یہ ممکن نہیں کہ ان کا رب اس سے خوش ہو جائے، راضی ہو جائے۔ اور اعلی حضرت نے بارگاہ رسالت میں کیا فریاد کی؟ خارو بھی ایمارو لقبا کا تیرا کس کا منہ تکی کہاں جائے، کس سے کہیے تیرے ہی قدموں پہ مٹ جائے یہ پالا تیرا۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پاک کے ساتھ درود شریف پڑھنے کی، درود پاک لکھنے کی، جب لکھیں تو اس وقت پڑھنا بھی چاہیے۔ اے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ جب بھی تیرے محبوب کا نام لیں درود پڑھیں، جب بھی تیرے محبوب کا نام لکھیں ہم درود پاک لکھیں اور پورا لکھیں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا منصور بن عمار رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ بہت اللہ کے نیک بندے، عاشق رسول، عاشق درود گزرے۔ انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا اللہ تعالی نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ حضرت سیدنا منصور بن عمار علیہ رحمت اللہ الغفار نے جواب دیا، میرے پروردگار عز و جل نے مجھ سے سوال کیا تو منصور بن عمار ہے؟ عرض کی ہاں یا رب العالمین۔ فرمایا تو ہی ہے جو لوگوں کو دنیا سے نفرت دلاتا تھا اور خود دنیا کی طرف راغب تھا؟ عرض کی یا اللہ عز و جل واقعی بات تو یہی ہے، لیکن میرے مولا جب بھی میں نے کسی اجتماع میں بیان کیا پہلے تیری حمد و ثنا کی، تیرے حبیب پر پھر درود پڑھا، پھر میں نے بیان کیا، پھر واز کیا، پھر نصیحت کی۔ حضرت سیدنا منصور بن عمار رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے میری اس عرض پر اللہ تبارک و تعالی کی رحمت جوش میں آئی، ارشاد ہوا اے فرشتو اس کے لیے آسمانوں میں منبر رکھو تاکہ جیسے یہ دنیا میں بندوں کے سامنے میری بزرگی بیان کرتا تھا، آسمانوں میں یہ فرشتوں کے سامنے میری عظمت بیان کرے۔ سبحان اللہ۔
اعمال نہ دیکھے یہ دیکھا، اعمال نہ دیکھے یہ دیکھا، محبوب کے کوچے کا ہے گدا، محبوب کے کوچے کا ہے گدا، مولا نے مجھے یوں بخش دیا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ الحمدللہ عز و جل امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی تربیت سے دعوت اسلامی والے مبلغ ہوں یا معلم بیان شروع کریں یا درس، پہلے خطبہ پڑھتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، پھر درود شریف پڑھتے ہیں۔ کس طرح؟ الحمدللہ رب العالمین، یہ ہوا حمد، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام ہوا۔ پھر کہا جاتا ہے اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں درس ہو، بیان ہو، مدنی مذاکرہ ہو، مدنی مشورے ہوں، وقتاً فوقتاً درود و سلام پڑھایا جاتا ہے۔ کس طرح؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، اس طرح کی صدائیں لگا کر درود شریف پڑھایا جاتا ہے۔ الحمدللہ جب بیان یا درس ہوتا ہے تو 4 صیغے بھی پڑھے جاتے ہیں، حاضرین کو پڑھائے جاتے ہیں۔ کس طرح؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ہاں، اس میں ادائیگی میں خیال رکھنا چاہیے کہ غلطی نہ ہو۔ وعلی آلک، والا آلکا، یوں نہیں پڑھنا۔ تو کسی کو سنا لیں، کسی قاری صاحب کو، کسی پرانے مبلغ کو جو درست ادائیگی جانتے ہوں ان کو سنا لیں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اسی طرح صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جن کی سپیڈ بہت تیز ہوتی ہے اس پر غور کریں۔ سلام میں بھی وہ غور نہیں ہوتا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ارے بھائی دوسرا واو رہ گیا، توجہ بھی نہیں ہوتی۔ تو اس کا ایک یہ بھی صورت بن سکتی ہے کہ آپ خود ہی ریکارڈ کر کے سن لیں، واٹس اپ کر رہے ہیں آپ کسی کو تو وہ دوسرا واو کھا گئے، تو توجہ نہیں ہوتی۔ توجہ کیسے ہوگی؟ مدنی قافلوں میں سفر کریں، ہو جائے گی توجہ۔ آپ مدنی چینل دیکھیں، میرے مرشد مدنی مذاکرے میں انشاءاللہ آپ کی توجہ دلا دیں گے، آپ کو سکھا دیں گے۔ تو جب درود پاک پڑھیں تو صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا ہے؟ یہ درود پاک اس طرح تھوڑی پڑھتے ہیں۔ تو درود پاک پڑھیں تو بڑے ذوق کے ساتھ، بڑے شوق کے ساتھ، بہت اچھے انداز سے پڑھنا چاہیے، اور بخل نہیں کرنا چاہیے، کنجوسی نہیں کرنی چاہیے۔ کنجوسی اچھی تھوڑی، نہ مال کی کنجوسی اچھی ہے، نہ اعمال کی کنجوسی اچھی ہے، نہ درود پاک کی کنجوسی اچھی ہے۔ جی ہاں، اچھی نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ایمان افروز حکایت سنانے لگا ہوں، آپ سنیں گے ایمان تازہ ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ایک شخص کے قریب سے ہوا، اس کے پاس ہرنی تھی، ہرنی۔ اس ہرنی کو اس نے شکار کیا ہوا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی کی شان دیکھیے کہ اللہ تعالی نے اس ہرنی کو قوت گویائی عطا فرمائی، بولنے کی طاقت عطا فرمائی۔ اس ہرنی نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جنہیں میں دودھ پلاتی ہوں، اب وہ بھوکے ہوں گے، اس شکاری کو حکم فرمائیے یہ مجھے چھوڑ دے۔
تاکہ میں اپنے بچوں کو جا کر دودھ پلاؤں، پھر واپس آ جاؤں گی۔ میرے نبی، پیارے نبی، سونے نبی، اچھے نبی، آمینہ بی کے دلارے نبی، حلیمہ کی آنکھوں کے تارے نبی، بے سہاروں کے سہارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تو واپس نہ آئی تو پھر؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اگر میں واپس نہ آؤں تو مجھ پر اس شخص کی طرح اللہ تعالی کی لعنت ہو کہ جو آپ کا ذکر سنے اور آپ پر درود نہ پڑے۔ جی، آقا کا ذکر ہو اور درود نہیں پڑتا، اس پر اللہ تعالی کی لعنت ہوتی۔ اور اس ہرنی نے عرض کی، یا اس آدمی کی طرح مجھ پر لعنت ہو جو نماز پڑھے اور دعا نہ مانگے۔ تو جب نماز پڑھے تو اتنی جلدی کیا ہے بھائی؟ دعا تو مانگے اللہ کی بارگاہ میں، یہ بھی عبادت ہے۔ نماز کے بعد کی جانے والی دعا تو قبول ہوتی ہے۔ اب فرض آپ نے مثلا ظہر کی نماز پڑھی، فرض پڑھ لیے، 2 سنتیں، اب نفل پڑھے نہیں پڑھے، بھئی نفل بھی پڑھیں، اس کے بعد جو دعائے ثانی ہوتی، دوسری دعا ہوتی، اس میں بھی شرکت کریں، امام صاحب کے ساتھ شرکت کریں، اور پھر جماعت کے ساتھ جو نماز پڑھی گئی اس کے ساتھ دعا مانگیں گے تو جو مسلمانوں کے مجمع میں دعا کی جاتی وہ قبولیت کے قریب تر ہوتی ہے۔ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کرنے والوں کی قبولیت دعا کی کتنی مدنی بہار ہیں، الحمدللہ۔ تو دعا میں شرکت کرنی چاہیے، اور نماز کے بعد کی جانے والی اجتماعی دعا، اس میں شرکت کریں۔ اور اگر آپ کوئی ایسا موقع ہے کہ انفرادی طور پر نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کے بعد دعا ضرور کر لیں، اور یاد رکھیں الحمدللہ اتنا کہنا یہ بھی دعا ہے۔ بہرحال اس ہرنی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر میں آزاد ہونے کے پاس واپس نہ آؤں تو مجھ پر اس شخص کی طرح لعنت ہو، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو جو آپ کا ذکر سنتا ہے، آپ پر درود نہیں پڑتا، یا اس آدمی کی طرح لعنت ہو جو نماز تو پڑھے دعا نہ مانگے۔ ہمارے حضور سراپا نور فیض گنجور صلی اللہ علیہ وسلم نے شکاری کو حکم فرمایا کہ اس کو آزاد کر دے، اور فرمایا میں اس کا ضامن ہوں، میں گارنٹی دیتا ہوں یہ واپس آ جائے گی۔ ہرنی دودھ پلا کر واپس بھی آ گئی۔ جبریل امی علیہ الصلاۃ والسلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی آپ کو سلام ارشاد فرماتا ہے۔ کیا شان ہے میرے نبی کی کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالی سلام فرماتا ہے، اور فرماتا ہے مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، میں آپ کی امت پر اس سے بھی زیادہ مہربان ہوں جیسے اس ہرنی کو اپنی اولاد پر شفقت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور میں آپ کی امت کو آپ کی طرف لوٹاؤں گا جیسے کہ یہ ہرنی آپ کی طرف لوٹ کر آئی۔ تو پتہ چلا آقا کا نام سن کر، پڑھ کر، درود نہ پڑھے، لکھ کر آقا کا نام محمد یا احمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو درود نہ پڑھے، درود نہ لکھے، وہ اللہ تعالی کی لعنت کا مستحق ہے۔ اور جو نماز کے بعد دعا نہ مانگے اس کے لیے بھی کہا گیا کہ وہ بھی لعنت کا مستحق ہے۔ اور سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر محبوب کے صدقے میں بہت مہربان ہے۔ اور کیا شان ہے میرے نبی کی کہ آپ کی بارگاہ میں ہرنی بھی فریاد کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب ہرنی کو قید میں نہیں دیکھ سکے، اس کو تکلیف میں مبتلا نہیں دیکھ سکے، تو اپنے امتی کو تکلیف میں مبتلا کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ فریاد تو کریں بارگاہ رسالت میں دل سے، جی ہاں، ذرا دل سے کرے تو بات بنے۔
مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے، ذرا دل سے پکاریں۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی تو ہو کوئی، اتنا بھی تو ہو کوئی، اتنا بھی تو ہو کوئی، اتنا بھی تو کوئی، جو کرے دل سے مومن وہ ہے جو ان کی، مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے مومن وہ ہے جو ان کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ عاشقان رسول، عاشقان درود و سلام بن جائیے، خوب درود و سلام پڑھیے۔ یاد رکھیے جب بھی کہیں بیٹھیں تو اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، نبی پر درود پڑھنا چاہیے، ورنہ یہ ہماری بیٹھک، یہ ہماری سٹنگ، یہ ہماری مجلس قیامت کے روز ہمارے لیے حسرت کا باعث ہو سکتی۔ جی ہاں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لوگ کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں اس میں نہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں نہ اپنے نبی پر درود پڑھتے ہیں، قیامت کے دن وہ مجلس، وہ سٹنگ ان کے لیے باعث سے حسرت ہوگی۔ اللہ عز و جل چاہے تو ان کو عذاب دے، چاہے تو بخش دے۔ تو جب بھی کہیں بیٹھیں تو کیا رج ہے، ہم گفتگو کرنے سے پہلے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پڑھ کر ہم گفتگو کو آغاز کریں، کیا رج ہے؟ اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی قوم نے کوئی مجلس قائم کی اور اس میں مجھ پر درود نہ پڑھا تو وہ ان کے لیے حسرت کا باعث ہوگی، اگرچہ دوسری نیکیوں کی ثواب کی وجہ سے وہ لوگ جنت میں داخل بھی ہو جائیں، جنت میں داخل بھی ہو جائیں، پھر بھی ان کے لیے حسرت ہوگی کہ ہم نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کیوں نہیں پڑھا۔ یاد رکھیے مختلف جلسوں میں یعنی مختلف مجلسوں میں جتنی بار نام لے یا سنے ہر بار درود شریف پڑھنا واجب ہے۔ اعلی حضرت فرما رہے ہیں فتاوی رضویہ جلد 6 صفحہ 221 پر، اگر پڑھے گا، اگر نہ پڑھے گا گناہگار ہوگا اور سخت وعیدوں میں گرفتار۔ ہاں اس میں اختلاف ہے کہ ایک ہی جلسہ یعنی مجلس میں چند بار نام پاک لیا یا سنا تو ہر بار واجب ہے یا ایک بار کافی اور ہر بار مستحب ہے۔ بہت سے علماء قول اول کی طرف گئے ہیں، ان کے نزدیک ایک جلسے میں 1000 بار کلمہ شریف پڑھے تو ہر بار درود شریف بھی پڑھتا جائے، اگر ایک بار بھی چھوڑا گناہگار ہوگا۔ دیگر علماء نے امت کی آسانی کی خاطر قول دوم کو اختیار کیا،
ان کے نزدیک ایک جلسے میں ایک بار درود شریف پڑھ لینا ادائے واجب کے لیے کفایت کرے گا، زیادہ کے ترک سے گناہگار نہ ہوگا، مگر ثواب عظیم و فضل جسیم سے بے شک محروم رہا۔ بہرحال مناسب یہی ہے کہ ہر بار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہتا جائے کہ ایسی چیز جس کے کرنے میں بالاتفاق بڑی بڑی رحمتیں برکتیں اور نہ کرنے میں بلا شبہ بڑے فضل سے محرومی اور ایک مذہب قوی پر گناہ و معصیت عاقل کا کام نہیں کہ اسے ترک کرے۔ تو جب بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لیں درود پاک پڑھنا چاہیے۔ اعلی حضرت بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں، اپنے خطا واروں کو اپنے ہی دامن میں لو، اپنے خطا واروں کو اپنے ہی دامن میں لو، اپنے خطا واروں کو اپنے ہی دامن میں لو، اپنے ہی دامن میں لو، اپنے ہی دامن میں لو، کون کرے یہ بھلا تم پہ کروڑوں درود، کون کروڑوں درود، کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کی شمس الضحا تم پہ کروڑوں درود۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بہت ہی پیارا درود پاک مدنی منصورہ سے آپ کو پڑھاتا ہوں، اس کی برکت بھی بتاتا ہوں۔ یہ صفحہ نمبر 169 پر ہے۔ افضل الصلوات علی سید السادات کے حوالے سے لکھا ہے، اگر کسی شخص کو نسیان یعنی بھول جانے کی بیماری ہو تو مغرب اور عشاء کے درمیان اس درود پاک کو کثرت سے پڑھے، انشاء اللہ عز و جل حافظہ قوی ہو جائے گا۔ جامعۃ المدینہ کے طلباء کرام ہیں، مدرسۃ المدینہ کے مدنی منع ہیں یا اور دیگر جو جائز علوم حاصل کرتے ہیں وہ پڑھیں، یا اور بھی مرض بھی ہوتا ہے نسیان کا، اس سے دوری ہوگی اور شفا ملے گی، قوت حافظہ مضبوط ہوگا۔ یہ درود پاک آئیے میں آپ کو پڑھاتا ہوں۔ یہ درود پاک ہے، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الکامل وعلی آلہ کما لا نہایت لکمالک وعدد کمالہ۔ اب میں پڑھاتا ہوں آپ کو، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الکامل وعلی آلہ کما لا نہایت لکمالک وعدد کمالہ۔ کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحا تم پہ کروڑوں درود، اپنے خطا واروں کو اپنے ہی دامن میں لو، اپنے خطا واروں کو اپنے ہی دامن میں لو، اپنے خطا واروں کو اپنے ہی دامن میں لو، اپنے ہی دامن میں لو، اپنے ہی دامن میں لو، کون کرے یہ بھلا تم پہ کروڑوں درود، کون کرے یہ بھلا تم پہ کروڑوں درود۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے ہم کثرت سے درود پاک بھی پڑھیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر بھی عمل کریں اور مسواک شریف بھی کریں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی پیاری سنت ہے، بڑی برکتیں اس کی، کچھ برکتیں عرض کرتا ہوں۔ یہ مسواک شریف کے فضائل صفحہ نمبر 19 سے عرض کر رہا ہوں۔ مسواک شریف کو لازم کر لو، اس سے غفلت نہ کرو، اسے ہمیشہ کرتے رہو، کیونکہ اس میں اللہ عز و جل کی خوشنودی ہے۔
ہمیشہ مسواک کرتے رہنے سے روزی میں آسانی اور برکت ہوتی ہے، درد سر دور ہوتا ہے، بلغم کو مسواک دور کرتی ہے، نظر کو تیز کرتی ہے، معدے کو درست رکھتی ہے، جسم کو توانائی بخشتی ہے، حافظہ قوت یادداشت کو تیز کرتی ہے اور عقل کو بڑھاتی ہے، دل کو پاک کرتی ہے، نیکیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، فرشتے خوش ہوتے ہیں۔ مسواک شیطان کو ناراض کرتی ہے، کھانا ہضم کرتی ہے، بچوں کی پیدائش میں اضافہ ہوتا ہے، بڑھاپا دیر میں آتا ہے، پیٹھ کو مضبوط کرتی ہے، اور بھی لکھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت سے درود و سلام کی توفیق عطا فرمائے، سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم